السلام علیکم۔ آج میں اور میری بہنیں جا رہی ہیں قبرستان، اور جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ آج ہم تینوں بہنیں جو ہیں وہ اپنے پاپا کی اور اپنے دادا کی قبر پہ مٹی ڈلوانے جا رہی ہیں، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ان کی قبروں پہ مٹی جو ہے وہ ڈلنے والی ہے۔ یہ میرے دادا ابو کی قبر ہے اور ان کو فوت ہوئے 18 سال ہو گیا، اور یہ والی میرے پاپا کی قبر ہے، جہاں پر یہ آدمی جو ہے وہ نشانی لگا رہا ہے جہاں پہ مٹی اس نے ڈالنی ہے، اور میرے پاپا کو فوت ہوئے جو ہے وہ 16 سال ہو گئے ہیں۔ اور ان کی قبر کا جو سائز ہے نا وہ پہلے سے بہت چھوٹا انہوں نے کر دیا، جیسے کسی بچے کی قبر ہو، تو اس لیے وہاں پر مٹی ڈلوانی بہت ضروری ہے تاکہ ان کی قبر جو ہے وہ لوگ ختم نہ کر دیں۔ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میری بہن جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ رونے لگ گئی تھی۔ رونا مجھے اور میری سے جو چھوٹی بہن ہے اس کو بھی آ رہا تھا، مگر یہ سب سے چھوٹی ہے، اس کا نا کچھ زیادہ ہی اٹیچمنٹ تھی، کیونکہ یہ اتنی چھوٹی تھی، اب میں پاپا کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ تو وہاں پر دعا کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں اپنی نانی امی کی قبر پہ آ گئے۔ میری نانی امی کو اور میرے پاپا کو فوت ہوئے نا ایک ہی سال میں وہ فوت ہوئے تھے۔ میری نانی امی جولائی میں ہوئی تھی اور اسی سال میرے پاپا دسمبر میں، اور یہاں پر میرے نانا ابو کی قبر بھی ہے۔ میرے نانا ابو 2017 میں فوت ہوئے تھے۔ ان سب کی میں بہت زیادہ لاڈلی تھی، میرے پاپا کی، دادا ابو کی، نانی امی، نانا ابو۔ میری دادی امی کو بھی فوت ہوئے 1 سال ہو گیا۔ مٹی ڈالنے کا ان کو کہہ کے پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے آج شام میں ڈالنی تھی، پھر انہوں نے ہمیں کل بلایا تھا۔ السلام علیکم، آج ہم دوبارہ جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا کہ آ کے دیکھ لیں، ہم نے مٹی ڈال دی ہے۔ تو جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد جا کے ہم نے پھول لیے جو ہم نے قبروں پہ ڈالنے تھے۔ ہم نے کل اس لیے پھول نہیں ڈالے کہ ہم نے کہا کہ کل جب مٹی ڈال دیں گے قبر دوبارہ سے نئی تیار ہو جائے گی، مٹی ڈلنے کے بعد تو ہم فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ پھول ڈال لیں گے، اپنے پاپا کی قبر پہ بھی، دادا ابو کی بھی، نانی امی کی بھی اور نانا ابو کی بھی۔ اس قبرستان میں ایک سائڈ پہ میرے دادا ابو کی اور میرے پاپا کی قبر ہے، وہاں پہ صرف تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور اگلی سائڈ پہ میری نانی امی اور نانا ابو کی قبر میں بھی صرف تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، چند قدموں کا۔ تو یہاں پہ میری بہنیں اور میں اپنے پاپا کی قبر پہ پھول ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں دعا بھی کر رہے تھے ان کے لیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبر کا سائز جو ہے وہ کتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دفن ہے کہ یہاں پہ اب جگہ بھی نہیں ہے اور لوگوں کے دفن ہونے کی بھی۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے دادا ابو کی قبر پہ گئے، کیونکہ ان کی قبر بھی زمین کے بالکل ساتھ لگی تھی، ان پہ بھی مٹی ڈلوانا بہت ضروری تھی قبر پہ۔ یہ بھی قبریں ہیں یار، یہ بھی 2 قبریں ہیں جن کی قبریں آتے ہیں ان کے گھر والوں کو آگے دیکھیں گے جائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر ہے یار، یہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر ہے، اور یہ والی بھی دیکھو۔ ان کو رونا نہیں آتا یہ بھی قبر ہے اب کی قبر پہ بھی آ کے پہلے ہم نے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد اس پہ ہم نے پھول ڈالے، اور دادا ابو کی قبر تو بہت زیادہ ہی نا زمین کے ساتھ جو بیٹھ ہی گئی تھی، تو اس پہ بھی مٹی ڈلوانا جو ہے وہ بہت ضروری تھی۔ ہمارے چاچو وغیرہ جو ہے وہ کافی دور رہتے ہیں، اس لیے وہ یہاں پر بار بار جو ہے وہ آ نہیں سکتے، تو اس لیے اب ہمارا بھی تو فرض ہے، ہمارے بھی دادا ابو ہیں اور ہمارے پاپا بھی یہاں پر ہیں، تو ان کی قبر کا خیال رکھنا ہمارا بھی فرض ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ اسپیشلی اس لیے یہاں پہ قبرستان میں آئے تھے کہ ان کی قبروں پہ جو ہے ہم مٹی ڈلوا دیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پھول بہت زیادہ ہی ڈال لیے تھے اپنے پاپا کی اور دادا ابو کی قبر پہ، تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم نانا ابو اور نانی امی کی قبر پہ بھی ڈال لیں پھول، تو ہم نا ذرا کم ہی ڈالیں، یہ نہ ہو کہ کم پڑ جائیں۔ پھر یہاں سے ہم لوگ آگے گئے اپنی نانا ابو کی اور نانی امی کی قبر پہ، تو قبرستان سے گزرتے وقت نا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑ رہا تھا کہ ہم لوگ کسی کی قبر پہ اس طرح گزر کے چلے جائیں۔ اور یہاں پہ پہلے میری نانی امی کی قبر ہے، تو جہاں میں نے آپ کو اشارہ کر کے بتایا وہاں پہ میری نانا ابو کی قبر ہے۔ آپ کو بتایا تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں کہ بہت کم فاصلہ ہے میری نانا ابو اور نانی امی کی قبر پہ۔ تو یہ میری نانی امی کی قبر ہے۔ میری نانی امی اور میرے پاپا کا وفات کا سال ایک ہی ہے، میری نانی امی جولائی میں فوت ہوئی تھی، اس کے بعد میرے پاپا دسمبر میں فوت ہو گئے تھے۔ 9 دسمبر کو میری بہن کی سالگرہ ہوتی ہے، اور 10 دسمبر کو میرے پاپا جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے ہمیں اکیلا چھوڑ کے۔ تو انسان کسی کے چلے جانے کے بعد اکیلا تو نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ تو ضرور بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے چھوٹے ماموں کو ہمارا وسیلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے، ان کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت میں تمام
خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور کرے، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرے ماموں نے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا، ہماری سرپرستی کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، اس مقام پہ پہنچایا کہ اب ہم اپنا ساری ذمہ داریاں خود اٹھا سکتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں اور ہمارا بھائی سب سے چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی صحت تندرستی وہی لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہاں پہ یہ میرا کزن جو ہے، یہ اس کے یہ دادا ابو ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے یہ، اور ہمارے یہ نانا ابو ہے، تو اس کو بھی یہ بھی کافی اٹیچ تھا، تو یہ بھی بہت یہاں پہ آ کے نا خوش تھا کہ میں اپنے دادا ابو سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ میں یہ بتا رہی تھی کہ اس طرح کی شیڈس بھی جو ہے وہ قبر پہ ڈالنا کافی صحیح ہے بارشوں کے موسم میں۔ تو اب ہم ان سے ملنے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ رہے تھے۔ انسان کتنا اپنی زندگی میں کتنی برائیاں کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، اسے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ بھول چکا ہوتا ہے دنیا میں رہ کے، کھو کے دنیا کی رنگینیوں میں، کہ ہم لوگوں نے بھی آخرکار اسی مقام پہ آنا ہے۔ تو یہاں پہ میرا کزن کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھی نا انکل اظہر کی جو ہے وہ قبر نظر آ رہی ہے، تو میں دیکھ رہی تھی کہاں نظر آ رہی ہے، تو یہ کہہ رہا تھا یہ نظر آ رہی ہے، اس نے نا یہ نشانی لگا لی تھی کہ یہ والی جو قبریں ہیں نا، ان کے پیچھے جو ہے وہ انکل اظہر کی قبر ہے، اس کے وہ پھپھڑ لگتے ہیں نا ہمارے پاپا جو ہے، تو ان کو انکل کہتا ہے۔ اس نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو، کیونکہ یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب میرے پاپا فوت ہو گئے تھے۔ میرا بھائی جو ہے وہ 3.5 سال کا تھا۔ سب بھی میرے پاپا، دادا ابو، نانی می، نانا ابو می، دادی می کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔